اسی طرح ایک بہت مشہور واقعہ جو ان دنوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی، ابو لہب نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا تھا رشتے میں، سگا چچا تو نہیں تھا، رشتے میں چچا لگتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس نے لونڈی کو آزاد کیا، اور اس لونڈی کو جس انگلی کے اشارے سے اس نے آزاد کیا تھا، مرنے کے بعد اس کو اس انگلی میں سے پانی یا دودھ کچھ پلایا جاتا تھا۔ دیکھیں، ابو لہب اگر خوشی منائے نبی کی ولادت کی، اس کو اللہ رب العزت اس کا ثواب دیں یا اس کا بدلہ دیں، اچھا، تو ہم مسلمان اگر مناتے ہیں تو پھر کیوں روکا کیوں جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ثابت ابو لہب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر لونڈی کو آزاد کرنا ثابت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس روایت کو بغیر سند کے درج کر کے یہ بتایا ہے کہ اس روایت کی کوئی سند، یہ بے سند ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ دوسری بات، یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو لہب مرنے کے بعد اس کو اس انگلی میں سے دودھ یا پانی آتا تھا، یہ واقعہ خواب کا واقعہ ہے، یہ واقعہ خواب کا واقعہ ہے، اور خواب آیا ہے حالت کفر میں کسی کو۔ ایک صحابی جس نے بیان کیا، عباس رضی اللہ عنہ، ان کی طرف منسوب ہے، حالانکہ ویسے یہ بات ثابت ہی نہیں، لیکن اگر اس واقعے کو ثابت بھی مانا جائے تو عباس رضی اللہ عنہ کو جس دور میں خواب آیا ابو لہب کے مرنے کے بعد، وہ دور ان کا کفر کا دور ہے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ مسلمان ہو اس کا خواب بھی یقینی اور قطعی ہو سکتا نہیں۔ مطلب ہم مسلمان ہیں، ہمیں خواب آتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، حقیقی بھی ہو سکتا ہے، غیر حقیقی بھی ہو سکتا ہے۔ صرف نبی وہ ذات ہے جس کا خواب وہی ہوتا ہے اور یقینی ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کسی کا خواب قطعی اور یقینی نہیں ہو سکتا، اور اس پر دین کی بنیاد بنانا، یہ تو خوابوں کا دین ہوا، پھر کتاب و سنت کو تو نہ ہوا نا، خوابوں کا دین ہوا۔ اور خواب دیکھنے والا اس وقت حالت کفر میں ہے تو اس کا خواب حجت اور دین کیسے بن گیا؟ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ یہ ابو لہب کی سنت ہوئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پہ خوشی اس طرح منانا، یہ پھر ابو لہب کی سنت ہوئی۔ ہم تو ابو بکر کی سنت کو مانتے ہیں، ہم عمر کی سنت کو مانتے ہیں، ہم عثمان کی، ہم علی کی سنت کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کی سنت کو مانتے ہیں، ہم ابو لہب کی سنت کو مانتے نہیں۔ ابو لہب بدبخت تھا، اور اگلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس بات کی نفی کی ہے۔ یہ تو ایک منقطع روایت ہے، بے سند روایت ہے، اور ایک خواب ہے، کافر کا خواب ہے، جو اس وقت کافر ہے، بعد میں مسلمان ہوا۔ ہمیں قرآن کیا بتاتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ دیا اور نہ اس کے کسی عمل نے اس کو کوئی فائدہ۔ قرآن نے کہا، اللہ فرماتا ہے ابو لہب کے کسی عمل نے اس کو فائدہ، اور یہ منقطع روایت، یہ خواب ایک حالت کفر میں دیکھا گیا، اگر یہ ثابت بھی ہو تب بھی اس کے مقابلے میں قرآن کو چھوڑا جائے گا؟ کیسی کیسی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ یہ دلائل ہیں جن کی بنیاد پر میلاد ثابت کیا جاتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی نئی بات بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو مطمئن رکھا جائے، وہ اس بدعت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اب یہ دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، اور ہر سال کوئی نیا نمونہ سامنے آتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کبھی رقص کے دلائل پیش کیے جائے، ناچنے کے دلائل بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صحابہ بھی ناچتے تھے، صحابہ رقص کرتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اب ایسے لوگوں سے کیا بعید ہے کہ صحابہ پر میلاد کا کوئی الزام لگا دیں کہ انہوں نے میلاد بنایا ہے، صحابہ کرام نے، حالانکہ خود ان کے علماء مان کے گئے ہیں کہ 600 سال تک میلاد منایا نہیں گیا۔